لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اور خواہران کے سامنے چند عرائض پیش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں دانشگاہ رمضان کی اس تمام تر ٹیم کو، وہ تمام تر افراد جو دام درم سخن قدم کسی بھی حوالے سے اس رمضانی اور قرآنی پروگرام میں شریک کار ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے واقعاً ماہ مبارک رمضان میں پورے مہینے اور اس آج آخری دن جو ایک تعزیتی جلسے اور تقسیم انعامات کا پروگرام ہے، اس میں جس طریقے سے یہ پرشکوہ اور باعظمت تقریب کا انعقاد کیا ہے، یقیناً پروردگار عالم کے سامنے اور حضرت حجت کے سامنے ان کے حضرت حجت خود ان کے لیے دعا گو ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ زمانے کا ولی انسان کے لیے دعا کر رہا ہو۔ لیکن بہرحال اس ایک دعا کے ساتھ جس مطلب کی جانب آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولائے متقیان مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، آخری بندے تک میں چاہوں گا کہ اس 5 سے 10 منٹ میں جو عرائض میں نے بیان کرنے ہیں، اس آخری بندے تک چاہوں گا کہ اسے آپ غزل کے مطلع کے طور پر یا شاہ بیت کے طور پر وصول کیجیے گا۔ وہ یہ کہ میرا مولا ایک حدیث میں بیان فرماتا ہے، جسے آپ نے شاید بارہا سنا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ من کانا یحبنا اہل البیت، تم میں سے جو کوئی بھی ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، من کانا یحبنا اہل البیت، مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ کیا کرے؟ من کانا یحبنا اہل البیت فلیستعد جلبابا للفقر، مولا کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے محبت کرتا ہے وہ فقر کے لیے اور مشکلات کے لیے اپنا لباس تیار کر لے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مولا جملے میں ابتدا میں فرما رہے ہیں کہ من کانا یحبنا اہل البیت، کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تاریخ میں کیا حال میں، کیا ماضی میں، کیا فرشی مخلوقات میں، کیا عرشی مخلوقات میں وہ کون ایسا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو؟ آپ ورزش کاروں سے پوچھئے کہ تمہارا پہلوان کون ہے تو وہ کہتا ہے علی ابن ابی طالب۔ آپ صوفیاؤں سے پوچھئے کہ تمہارا پیشوا کون ہے تو وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ آپ شیعوں سے پوچھئے کہ تمہارا امام کون ہے تو وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ آپ علماء سے پوچھئے کہ تمہارا سرخیل کون ہے تو وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ آپ حکماء سے پوچھئے کہ تمہارا رہبر کون ہے تو وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ بھئی یہ علی ابن ابی طالب تو ایسی ذات ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس سے نفرت کرتا ہو، بلکہ ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے۔ تو مولا آپ سے کس محبت کے رشتے سے جڑنے کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے ایسی والی محبت کرتا ہو وہ فقر کے لیے، وہ اسیری کے لیے، وہ شہادت کے لیے، وہ مشکلات کے لیے، وہ گمشدہ ہونے کے لیے، وہ لاپتہ ہونے کے لیے، وہ نوکری کے چلے جانے کے لیے، وہ بیگم کے چھوڑ جانے کے لیے، وہ بچوں کے تانے تشنے سہنے کے لیے اپنا لباس تیار کر لے۔ مولا کیا یہ آپ صوفیوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ صوفیوں کے لیے نہیں کہہ رہا۔ مولا کیا پہلوانوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، پہلوانوں کے لیے بھی نہیں کہہ رہا۔ مولا کیا حکماء کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، حکماء کے لیے بھی نہیں کہہ رہا۔ مولا کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو کوئی بھی مجھے میسم کی طرح اپنا مولا مانتا ہو، جو کوئی بھی ابوذر کی طرح مجھے اپنا مولا مانتا ہو،
بہت سارے لوگ مولا کو مولا مانتے تھے، لیکن ان کی نگاہ الگ تھی، ان کی جہت الگ تھی، ان کا زاویہ نگاہ الگ تھا. لیکن جو ابو ذر کی طرح مولا کو مولا مانتا ہو، جو میسم کی طرح مولا کو مولا مانتا ہو، جو حارث حمدانی کی طرح مولا کو مولا مانتا ہو، جو نوف بقالی کی طرح مولا کو مولا مانتا ہو، جو مالک اشتر کی طرح مولا کو مولا مانتا ہو، مولا کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَسْتَعِدْ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا، وہ فقر کے لیے اور مشکلات کے لیے اپنا لباس تیار کر لے. لہٰذا آج آپ اس پیچھے بینر پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کی شہادت معمولی شہادت نہیں تھی. ہم نے اسے واقعاً آپ یقین جانیے، ہم نے بالکل ایک روٹین کی شہادت، جس طریقے سے ہمارے ملک کا یا کسی اور ملک کا ایک مولانا مر جاتا ہے، ایک حجت الاسلام کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم نے اس کی شہادت کو بھی بالکل ویسے ہی سمجھ لیا. یہ کون ہمارے درمیان سے چلا گیا؟ شاید آج آپ کو اور مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت عظمیٰ اپنے ہاتھ سے گوائی ہے. ابھی وقت لگے گا، وقت سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، دسیوں سال، شاید صدیاں گزر جائے ملت پاکستان کو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم نے کس نعمت عظمیٰ کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا ہے اور کون ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے. لہٰذا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، جن کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ جن کی آنکھیں آج بھی نم ہے اس سید کی شہادت پر، جن کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ جو آج بھی گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اس سید کی شہادت پر، میں صرف ان کے لیے ایک رہنمائی کی بات بیان کرنا چاہتا ہوں اور بات کو تمام کر دوں گا. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جیسے ہی اس سید کا خون اس زمین پر گرا ہے، اس کی شہادت ہوئی ہے، کچھ طبقات ہمیں ہمارے سامنے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان طبقات کی جانب آپ سب کی توجہات دلانا چاہتا ہوں. پہلا طبقہ، یہ نام میری جانب سے ہے، پہلے طبقے کا نام ہے جہالت کا طبقہ. آپ اسے جہالت کا طبقہ کہیے، جہالتی طبقہ کہیے، جہالت والوں کا طبقہ کہیے، کوئی بھی آپ نام دیجئے، لیکن اس کا نام ہے جہالت کا طبقہ. یہ جہالت کا طبقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جہالت کے طبقے نے ایسے ہی امامہ سر پر پہنا ہوا ہے جیسے آپ میرے سر پر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے تصویر کھینچنی ہے کہ اس شخص کی علامت، اس جہالت کے طبقے کی علامت کیا ہے، یہی امامہ ہے، یہی عبا پہنی ہے، با خدا کوئی الگ عبا نہیں ہے، یہی قبا پہنی ہے، با خدا، خدا کی قسم کوئی الگ قبا نہیں پہنی ہے. لیکن واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں کہ جب امریکہ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سید علی خامنہئی کے بعد اس کا بیٹا سید مجتبیٰ خامنہئی بھی مارا گیا ہے، تو وہ جہالت کا طبقہ یہی امامہ اور عبا قبا پہن کر ٹی وی کے نیچے بیٹھ کر کہہ رہا تھا الہ آمین الہ آمین. اس نے یہی امامہ پہنا ہے. آج آپ دیکھیے کتنے سارے علماء مصلحت کا لبادہ یا بعض تو اگر مصلحت کا لبادہ انہوں نے اڑا ہو، با خدا میں ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں اگر مصلحت کی وجہ سے کہہ رہے ہو. بلکہ وجہ کیا ہے؟ بغض سید علی خامنہئی کی وجہ سے آج تک تعزیتی جملے ان کے منہ سے ادا نہیں ہوں گے. کیوں ادا نہیں ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں، وہ سید علی خامنہئی کو بھی زندگی میں یہی مشورہ دیتے تھے کہ بھئی کیا ضرورت ہے پوری دنیا کو یکجا کرنے کی، کیا ضرورت ہے شیعوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی فضا ایجاد کرنے کی، کیا ضرورت ہے لوگوں کو حضرت حجت کی جانب متوجہ کرنے کی. تم اپنے حوضے میں بیٹھو، تم کنبھ میں بیٹھو، تم نجف میں بیٹھو، تم پاکستان میں بیٹھو، لوگ آ کر تم سے تیمم، حیض، نفاس کے مسائل پوچھیں گے، انہیں جواب دو اللہ اللہ خیر سے اللہ، اس کے علاوہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اس سید نے کیا کہا؟ اس سید نے کہا کہ میری ذمہ داری کعبے کی مانند نہیں ہے کہ لوگ میرے پاس پیچھے پیچھے میرا طواف کرنے کے لیے آئے، بلکہ سید کا نعرہ یہ تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ورثہ انبیاء ہوتے ہیں. جس طریقے سے انبیاء ایک ایک شخص کے پیچھے اس کا علاج کرنے کے لیے جاتے تھے، ایک ایک قوم کے پیچھے اس کا علاج کرنے کے لیے جاتے تھے، یہ سید آپ کو کبھی نائجیریا والوں کو ہدایت دیتا ہوا نظر آئے گا، یہی سید کبھی غزہ کے مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہوا نظر آئے گا، یہی سید کبھی لبنان کے مومنین کو ہدایت دیتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ اس کا نعرہ کیا تھا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. لہٰذا یہ جہالت کا پہلا طبقہ ہے. اب آپ اس جہالت کے طبقے سے لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لڑنا شروع کر دیجئے، آپ اس سے دست و گریباں کرنا شروع ہو جائیے، آپ اس سے تعزیتی جو ہے وہ لیٹر مانگنا شروع کر دیجئے کہ تم نے ابھی تک سید علی کی شہادت پہ تعزیت کیوں کی. نہیں، یہ آپ سے مطالبہ نہیں ہے، لیکن آپ کی نظر اس جہالت کے طبقے کی جانب ہونی چاہیے. یہی جہالت کا طبقہ تھا جو یہاں پر پاکستان پہ ممبروں پر، محرابوں پر، روڈوں پر، چوراہوں پر آ کر کہتا تھا کہ سید علی کو امام بھی نہیں کہا جا سکتا، تمہیں حجت الاسلام کہا جا سکتا ہے، تمہیں ثقت الاسلام کہا جا سکتا ہے، تم جسے جو چاہو کہہ دو، لیکن وہ جو علی کا پاک باز بیٹا آیا تھا
تم نے قوم کو اس کے القابات میں الجھا دیا. کیوں الجھا دیا؟ تاکہ تمہاری جہالت کی دکان چلتی رہے. آج آپ ملاحظہ فرمائیے, اگر اس سید کی بات پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے, اس جہالت کے طبقے سے اور ان کے اماموں سے کہہ رہا ہوں, اگر تمہیں سید کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے تو کم از کم جا کر امریکہ کے ڈیفنس منسٹر کی بات پہ تو بھروسہ کر لو گے نا. کم از کم جا کر سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی بات پہ تو بھروسہ کر لو گے نا. کم از کم اسرائیل کے وزیر اعظم سید پہ تو تمہیں بھروسہ نہیں تھا. 86 سال یہ بندہ زندہ رہا, تم کہتے رہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے بی بی زینب کا مزار بچایا, تم نے کہا نہیں اس نے اپنی دکان چلائی ہے. اس نے دنیا میں جہاں جہاں تبلیغ دین ہو سکتی تھی وہاں وہاں دین کی ترویج کی, کہا تم نے نہیں اس کے اپنے اغراض و مقاصد تھے. تم تو اس پہ یہی تہمت لگاتے رہے. تمہیں اس کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے, تم اس قابل نہیں ہوگے تم اس اعلی قدر پر بھروسہ کرو. تم جاؤ نیتن یاہو پہ بھروسہ کرو. نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے اس جنگ کے بارے میں؟ آپ تو سب سن رہے ہیں نا, میڈیا کیسے پل پل کی خبریں سنا رہے ہیں. نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اس ایران کی جنگ میں جیتنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر ہم اس جنگ کو جیتے اسی وقت ہمارا مسیحا ظہور کر سکے گا. صہیونیوں کے مسیحا کا نام کیا ہے؟ جاؤ, اگر اس کی بات پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے, سعودی عرب کے ایم بی ایس پہ محمد بن سلمان کی بات پہ بھروسہ کر لو. جب اس نے الجزیرہ کی ہوسٹ نے اینکر نے پوچھا کہ تم ایران سے کیوں لڑنا چاہتے ہو, تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کیوں ایران سے لڑ رہے ہو؟ کیا اس لیے لڑ رہے ہو کہ ایران والے فارسی بولتے ہیں؟ کہا نہیں اس لیے نہیں لڑ رہے. کیا اس لیے ایران سے لڑنا چاہتے ہو کیونکہ انہوں نے نیوکلیر بم بنا لیا ہے؟ باخدا اسے مجھ سے زیادہ رہبر پر یقین ہے اور اسے پتا ہے کہ سید علی نے نیوکلیر بم نہیں بنایا. کیوں لڑ رہے ہو پھر ایران سے؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے جواب دیا تھا کہ ہم سید علی سے اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ آخری پیشوا مہدی صاحب الزمان کے ظہور کی تیاری کرا رہا ہے. یہ میں وہ باتیں نہیں بتا رہا ہوں جو میرے کان میں کہی گئی ہے, نہیں ہے, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, ہر کسی نوجوان کے لیے دسترسی میں ہے, ہر کوئی جا کر دیکھ سکتا ہے. ابھی امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا, ہم ایران سے ہمارا لڑنا کیوں ناگزیر ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ منجی بشریت مہدی آخر الزمان کی تیاری کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ان کو سرکوب کرنا, انہیں خراب کرنا, ان کو تباہ کرنا ضروری ہے تاکہ مہدی کا ظہور نہ ہو سکے اور وہ ڈیلے ہو جائے. لہٰذا یہ پہلا طبقہ, اسے آپ نام یاد رکھ لیجئے گا, یہ جہالت کا طبقہ ہے. یہ دوستوں میں ہی ہوگا, برابر میں ہوگا, پیش امام ایسا ہی ہوگا, محرم کا خطیب ایسا ہی ہوگا, مولانا علامہ ایسا ہی ہوں گے. ان سے لڑنا نہیں ہے, ان پہ نگاہ رکھنی ہے. یہ جہالت کا طبقہ. دوسرا ایک اور طبقہ, جیسے ہی سید کا خون گرا ایک اور طبقہ آپ کو سامنے سے اٹھتا ہوا نظر آئے گا, اور وہ کیا طبقہ ہے؟ وہ حسادت کا طبقہ ہے. حسادت کا طبقہ کیا ہوتا ہے؟ حسادت کا طبقے کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ کام غلط ہے, اس کو مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ کام تو بہت اچھا ہے لیکن یہ کام میرے ہاتھوں سے کیوں نہیں ہوا. آپ جا کر تاریخ میں رسول گرامی کا معاصر ایک کافر تھا جس کا نام تھا ولید ابن عتبہ, ذرا جا کر اس کی تاریخ پڑھ لیجئے. ولید ابن عتبہ نے ختمی مرتبت کے مقابل میں آ کے قرآن بنایا, ختمی مرتبت کے مقابلے میں قرآنی آیات تالیف کی, ختمی مرتبت کے مقابلے میں تہمت پروپیگنڈا کیا. اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم وحی کے منکر ہو؟ کہا نہیں وحی کا منکر نہیں ہو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وحی مجھ پر کیوں نہیں آتی ہے. یہ حسادت کا طبقہ آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ یہ بھی میں آپ کو ایڈریس بھی دیے جا رہا ہوں, صرف آپ کو گھر کا نام نہیں دے رہا, ایڈریس بھی دے رہا ہوں کہ اس علاقے میں اس گلی میں وہ حسادت کا طبقہ رہتا ہے. اور وہ ایڈریس کیا ہے؟ آپ ذرا مکاتب اہل سنت کے جو سربراہان ہیں اس وقت ان کی بوکھلاہٹ جا کر دیکھیے. انہیں اس وقت اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ وہ جو سنی مسلمان فلسطینیوں پر, جو سنی مسلمان غزے والوں پر, جو سنی مسلمانوں پر دنیا بھر میں اسرائیل بمبارڈمنٹ کر رہا تھا, ان کے بچوں کو یتیم کر رہا تھا, مستورات کو بیوہ کر رہا تھا, ایران اس کا بدلہ لے رہا ہے. ان کو اس بات کی خوشی نہیں ہے, انہیں اس بات کی جیلسی ہے کہ اس سر پر جو یہ بدلہ لے رہا ہے اس کے ہاتھ میں علی بن ابی طالب کا علم کیوں نظر آ رہا ہے. اسے حسد اس بات کا ہے. آپ بہت سارے, میں اہل سنت بھائیوں کی بات نہیں کر رہا, خدا کی قسم اہل سنت بھائیوں کو تو شیعوں سے زیادہ جا کر سلام کرنا چاہیے. شاید شیعہ پہچاننے میں دیر کر گئے, انہوں نے جلدی پہچان لیا, وہ ہم سے سبقت لے گئے, ان کی تو بہت آنکھیں کھلی ہے. وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے سنی بھائیوں, سنی علماء نے, ہمارے پیشواؤں نے ہمیں گمراہی میں رکھا, لیکن جو ان کے گمراہ کرنے والے ہیں
اب وہ بہت تیزی سے اس وقت وہ اپنے مدارس میں بیٹھے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان سے باہر، کیا پاکستان کے اندر کوئی شیعہ عالم، کوئی شیعہ مولانا، کوئی شیعہ قیادت، کوئی شیعہ شخص کوئی غلطی کر بیٹھے اور ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتا سکیں، اپنے پیروکاروں کو بتا سکیں کہ دیکھو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شیعوں کے اندر کھوٹ ہے۔ لہٰذا اس جانب ہوشیاری رہنی چاہیے، اس جانب ہوشیاری برتنی چاہیے۔ آج ممبر پر آنے والا، مائک پر آنے والا، سٹیج پر آنے والا جو شخص بھی کسی بھی عنوان سے ایک عمومی ڈیکور پر بات کر رہا ہے، عمومی فورم پر بات کر رہا ہے، اسے اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ تمہاری یہ بات مکتب تشیع کو فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی۔ تم تو اپنی بات کہہ کے لفافہ لے کے واہ واہ کرا کے چاچا کرا کے چلے جاؤ گے جس ملک سے آئے تھے۔ بعد میں مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ اہل سنت کی جو ایک بہت بڑی لہر اس وقت تشیع کی قیادت سے جڑی ہے، وہ لہر ہم سے کٹ جائے گی۔ لہٰذا وہ سنی مولانا، سارے سنی مولاناؤں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، بعض سنی مولانا، اگر میری یہ کلوز نشست ہوتی تو میں نام بھی باخدا لیتا، لیکن یوٹیوب کا، فیس بک کا زمانہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو چہرے سے سمجھ آ جائے گا کہ کن کے دل میں خوشحالی ہے اور کن کے چہرے پر بوکھلاہٹ ہے۔ کیوں بوکھلاہٹ ہے؟ اس لیے بوکھلاہٹ ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے، یہ جو کامیابی سے ہمکنار کروا رہا ہے، یہ علی کا بیٹا کیوں ہے؟ اس کے ہاتھ میں فاتح خیبر کا علم کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کے سر پہ سیاہ امامہ کیوں ہے؟ یہ سید زادہ کیوں ہے؟ کوئی اور ہوتا تو انہیں اس سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلا طبقہ جہالت کا طبقہ، دوسرا طبقہ حسادت کا طبقہ، تیسرا بھی ایک طبقہ ہے اور اس کے بعد چوتھا طبقہ۔ تیسرا طبقہ کیا ہے؟ تیسرا طبقہ بہت کنائے میں، اور جسے آپ کہیے بہت تیزی سے سن لیجئے، وہ ہے تجارت کا طبقہ۔ تجارت کا طبقہ کیا ہوتا ہے؟ تجارت کا طبقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب یہ خلیجی ممالک میں جنگیں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کاروبار کس کا چلتا ہے؟ اسلحے کے ڈپوؤں کا۔ جو اسلحے کے صنعت کار ہیں ان کا کاروبار چل پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بڑی عامیانہ سی مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ کے یہاں کوئی لاش گر جائے، لاشیں گرنا شروع ہو جائے تو بہت ساری دکانیں تو ٹھپ ہو جائیں گی، کپڑے والوں کی دکانیں ٹھپ ہو جائیں گی، بہت سارے شاپنگ پلازا بند ہو جائیں گے، لیکن وہیں پر کفن کی دکانیں چل پڑیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ لاشیں گر رہی ہیں تو لاشیں گرنے میں کفن کی تو ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اس سید کا خون گرا ہے تو ایک اور طبقہ ایمرج کرے گا، آج نہیں کل کرے گا، اس کا نام ہے تجارت کا طبقہ۔ وہ تجارت کا طبقہ کیا ہے؟ وہ تجارت کا طبقہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کے خون کے ذریعے سے اپنے محلات بنائے جائیں، اس کے خون کے ذریعے سے اپنے لیے گاڑی مہیا کی جائے، اس کے خون کے ذریعے سے اپنے ساتھ نوجوانوں کو جوڑا جائے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، ہر وہ انسان جو اس وقت اس سید علی خامنہئی کے اندر اپنی شخصیت محو کر رہا ہے، آپ جان لیجئے وہ آج کا اور مستقبل کا ہو رہا ہے۔ اور جو بھی شخص اس کے خون کے ذریعے سے اپنی شخصیت منوا رہا ہے، اپنی شخصیت بنانا چاہ رہا ہے، آپ یہ بات جان لیجئے یہ وہ تجارتی طبقہ ہے۔ پس پہلا طبقہ کون سا ہو گیا؟ جہالت کا طبقہ۔ دوسرا طبقہ حسادت کا طبقہ۔ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ تجارت کا طبقہ، جس کا کام کیا ہے؟ اس کے خون کے ذریعے سے اپنے گھر کی اینٹوں کو بنایا جائے، یہ تیسرا طبقہ ہے۔ ایک چوتھا طبقہ بھی ہے، اور چاہتا ہوں یہ ہوں کہ ہم اور آپ، ہم سب، ہمارے گھرانے، ہمارے خاندان، ہماری برادریاں، ہمارے امام باڑے، ہماری مساجد، ہمارے ٹرسٹیز، ہمارے علماء اعلام، ہمارے مجتہدین، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چوتھے طبقے اور کاروان سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ ولایت کا طبقہ ہے۔ جہالت کا طبقہ، حسادت کا طبقہ، تجارت کا طبقہ، اور چوتھا طبقہ ولایت کا طبقہ ہے۔ ولایت کا طبقہ آپ کو تاریخ میں، آج کو چھوڑ دیجئے، آج تو آپ کو پورا ایران مجتبی خامنہئی پر لبیک کہتا ہوا نظر آتا ہے، آج تو پورا ایران آپ کو روتا ہوا نظر آتا ہے، آج تو پورا ایران آپ کو سیاہ پوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آج تو ہر مومن کے، ہر مسلمان کے، ہر انسان کے دل میں یہ غم نظر آتا ہے۔ لیکن ذرا تاریخ میں جا کر دیکھیے کہ ولایت کے کاروان میں سب سے کم مسافر نظر آتے ہیں۔ آپ کا چوتھا امام کہتا ہوا نظر آتا ہے، جب سید مولا کی بابا کی شہادت ہوئی ہے تو چوتھا امام کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا کی قسم پورے مکہ اور مدینہ میں صرف 2 لوگ ہم سے محبت کرتے تھے، اس کے علاوہ پورا مکہ اور مدینہ ہم سے مرتد ہو چکا تھا۔ مرتد ہو چکا تھا یعنی ہمارے گھر کو چھوڑ چکا تھا، ہماری محبت نہیں کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ توابین کے لشکر میں تھے،
بہت سارے لوگ عبداللہ ابن زبیر کے پاس تھے، بہت سارے لوگ حنظلہ کے بیٹے کے پاس تھے، بہت سارے لوگ مختار کے لشکر میں تھے، لیکن سید سجاد کے ولایت کے کاروان میں کتنے تھے؟ بہت کم نظر آئیں گے۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس ولایت کے کاروان سے جوڑیں۔ ہاں، جو ہمارے کاروان کا سالار ہوگا ضروری نہیں ہے کہ اس کی پالیسی وہی ہو جو پہرے والے ولی کی تھی، ممکن ہے پالیسیوں میں تبدیلی آ جائے، ممکن ہے شرائط کی وجہ سے، حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے تدبیر اور حکمت عملی بدل جائے۔ ہمارا تیسرا امام لڑ رہا تھا، چوتھا امام صرف گھر میں بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہا تھا، لیکن کیا ہم کسی اور گھر میں چلے گئے یا چوتھے امام کے دروازے سے چمٹے رہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ولایت کے گھر سے جڑے رہیں، ہم ولایت کے در سے جڑے رہیں، ہر چند کے اس کے ساتھ چلنے والے مسافر اقل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ من کانا یحبنا اہل البیت، جو کوئی بھی ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فَلْيَسْتَعِذْ لِلْفَقْرِ جَلْبَابًا، وہ مشکلات اور فقر تنگدستی کے لیے اپنا لباس تیار کر لے۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔